کراچی میں لگنے والی یہ تباہ کن آگ محض ایک حادثہ نہیں تھی، در حقیقت یہ ایک نظر انداز کیے گئے شہر کے گہرے بحران کی ایک خوفناک علامت ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ عالمیہ ہوا نہیں بلکہ ہونے دیا گیا۔ گل پلازا شاپنگ سینٹر میں لگی آگ نے جو قیمت وصول کی وہ فوری اور بہت المناک تھی۔ کم از کم 23 زندگیاں ختم ہو گئیں، جن میں ایک بہادر فائر فائٹر بھی شامل تھا جو دوسروں کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ 23 خاندان ہیں جن کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ آگ تو بجھ گئی لیکن اذیت کا سلسلہ رکا نہیں۔ 60 سے زائد لاپتہ افراد کے اہل خانہ، سوچیں وہ کس بے چینی سے کسی خبر کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور ہر گزرتا لمحہ اس سانحے کی سنگینی کو مزید گہرا کرتا جا رہا تھا۔ اور یہیں پر ایک شہری محقق کا یہ سوال اس پورے سانحے کی جڑ تک پہنچ جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ آگ لگی کیسے، سوال تو یہ ہے کہ وہ کون سی خامیاں تھیں، وہ کون سی نظامی ناکامیاں تھیں جنہوں نے ایک چھوٹی سی چنگاری کو اتنی بڑی تباہی بننے دیا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریسکیو آپریشن کی، ایک مشکل ریسکیو آپریشن کی۔ آخر امدادی کارکنوں کو وہاں اتنی مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ امدادی کارکنوں کی جنگ نہ صرف آگ کے شعلوں سے نہیں تھی، وہ تو ایک ساتھ کئی محاذوں پر لڑ رہے تھے۔ کہیں عمارت کا ڈھانچہ گر رہا تھا، گلیاں اتنی تنگ کہ گاڑیاں پھنس گئیں، اور ہر طرف ملبہ جس نے ہر قدم کو ایک جان لیوا خطرہ بنا دیا تھا۔ اور عمارت کا ڈیزائن وہ خود ایک المناک کہانی ہے۔ گراؤنڈ فلور پر تو نکلنے کے لیے 13 دروازے تھے، لیکن ذرا اوپر کی منزلوں کا سوچیں، وہاں لوگ دھوئیں اور آگ کے بیچ بے بسی سے پھنسے ہوئے تھے، ان کے لیے فرار کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، سانحات کی تاریخ۔ دیکھیں، گل پلازا کا واقعہ کوئی الگ تھلگ حادثہ نہیں ہے، یہ تو کراچی میں بار بار دہرائے جانے والے المیوں کی ایک اور کڑی ہے۔ اس آگ کو ایک دہائی پہلے ہوئے بدنام زمانہ بلدیہ فیکٹری سانحے کے بعد شہر کی سب سے بڑی آگ کہا جا رہا ہے، اور یہ موازنہ ہمیں بتاتا ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہم نے شاید کچھ نہیں سیکھا۔ اور یہ کوئی ایک تو واقعات کی بات نہیں ہے، اعداد و شمار تو ایک بہت ہی خوفناک تصویر دکھاتے ہیں۔ کراچی میں ہر سال، جی ہاں ہر سال 2500 سے زیادہ آگ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں۔ یہ ایک دائمی، ایک پرانا مسئلہ ہے جو ایک ناکام سسٹم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ اب ہم اس ناکامی کا تجزیہ کریں گے، ان گہرے نظامی مسائل کو دیکھیں گے جو کراچی کو مسلسل خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ آنکڑا واقعی ذہن کو سن کر دینے والا ہے۔ منصوبہ سازوں کے مطابق شہر کی 10 میں سے 7 عمارتوں میں آگ سے بچاؤ کا کوئی مناسب نظام ہی نہیں ہے۔ مطلب لاکھوں لوگ روزانہ ایسی جگہوں پر کام کرتے ہیں، رہتے ہیں، جو کسی بھی وقت ایک آگ کے گولے میں بدل سکتے ہیں۔ ماہرین بالکل واضح طور پر ایک طویل عرصے سے چلی آ رہی حکومتی ناکامی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بلڈنگ کوڈز، حفاظتی انتظامات اور معائنے یہ سب عملی طور پر موجود ہی نہیں ہیں۔ یوں سمجھیں کہ قانون صرف کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان پر عمل درآمد صفر ہے۔ اب ذرا ان اعداد و شمار کو شہر کی 2.5 کروڑ کی آبادی کے ساتھ ملا کر دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر 7 لاکھ شہریوں کے لیے صرف ایک فائر اسٹیشن ہے، اور اونچی عمارتوں تک پہنچنے کے لیے پورے شہر میں صرف 6، جی ہاں صرف 6 سیڑھیوں والی گاڑیاں ہیں۔ یہ انفراسٹرکچر خطرناک حد تک ناکافی ہے۔ اور اب ہم اس کہانی کے سب سے زیادہ تشویشناک پہلو پر آتے ہیں، وہ انتباہ، وہ وارننگ جو خود گل پلازا کا واقعہ ہمیں دے رہا ہے۔ یہاں سب سے چونکا دینے والی اور سچ پوچھیں تو سب سے خوفناک حقیقت یہ ہے کہ اس ہولناک نتیجے کے باوجود ماہرین کے مطابق گل پلازا کراچی کی بہت سی دوسری کمرشل عمارتوں کے مقابلے میں نسبتاً بہتر تھا۔ مطلب وہاں آگ بجھانے والے آلات بھی تھے، آنے جانے کے لیے مناسب سائز کی سیڑھیاں بھی تھیں، اور اندر آنے اور باہر نکلنے کے کئی راستے بھی تھے۔ یہ وہ سہولیات ہیں جو شہر کی ان گنت دوسری عمارتوں میں سرے سے موجود ہی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ سب ایک بڑی تباہی کو روکنے کے لیے ناکافی ثابت ہوا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کتنا بڑا اور گہرا ہے۔
اور یہی بات ہمیں محمد توحید کے اس اہم نقطے پر لاتی ہے کہ اگر اس پیمانے کی تباہی ایک نسبتاً بہتر عمارت میں ہو سکتی ہے تو باقی شہر کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو ایک ٹائم بم پر بیٹھا ہے۔ یہ صرف ایک عمارت کی نہیں بلکہ پورے شہر کی کہانی ہے۔ امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ گل پلازا کا یہ سانحہ انتظامیہ کے لیے ایک ویک اپ کال ثابت ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ اس شہر کو جگانے کے لیے مزید کتنے سانحات کی ضرورت پڑے گی؟ آخر کب حقیقی اور بامعنی تبدیلی آئے گی؟